منقبت کے چند اشعار پڑھیں گے. سب سے پہلے تمام احباب مل کر اگر ہو سکے تو میرے ساتھ پڑھیے گا. کھیلا میرے دل کی کلیوں سے اعظم، کھیلا میرے دل کی کلیوں سے اعظم، میٹا قلب کی بے کلیوں سے اعظم، میٹا قلب کی بے کلیوں سے اعظم. میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی. چمک اٹھے دل کی کلیوں سے اعظم، چمک اٹھے دل کی کلیوں سے اعظم، میٹا قلب کی بے کلیوں سے اعظم. اور قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا. تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم. اور یہ دل یہ جگر اور یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر اور یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر اور یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. وعلیکم السلام اللہ تعالی جلالہ وعمر والہ وعظم شانہ وعلیکم السلام بارکاہ سید الانام تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستوں اور معزز سامعین و حاضرین، آج کی یہ محفل پاک نسلین بھائی اور ان کی ٹیم میلاد کمیٹی شمالی محلہ والا علام ان نوجوانوں کی کاوش کی وجہ سے سجائی گئی ہے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر ماہ یہ اسی طرح یہ مختصر اور جامع درس قرآن انشاءاللہ کروایا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ارادے کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مختصر اور جامع آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کرنی ہے، چونکہ یہ ماہ مبارک بڑی گیارہویں شریف کا مہینہ ہے، اور حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گیارہویں شریف اور اس سے پاک سماعت کے اندر منایا جاتا ہے. تو لہذا ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا. حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں. نجیب الطرفین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ حسنی بھی سید ہیں اور حسینی سید بھی ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ امام حسین کی اولاد سے ہیں، اور آپ کے والد محترم جو ہیں وہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں. تو اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں کی طرف سے حسینی اور باپ کی طرف سے حسنی، یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ مقام ولایت عطا فرمایا. ولی بنتا کیسے ہے؟ ایک ہوتی ہے ولایت وہبی اور ایک ہے ولایت کسبی. وہبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا کردہ، اور کسبی کا مطلب ہوتا ہے بندہ محنت کر کے جو چیز حاصل کرے. بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کی محنت اور کاوش کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ولایت کے مقام پر فائز فرما دیتا ہے.
ان کی عبادات، ان کی ریاضات، ان کا تقوی، ان کا رزق حلال، یہ برکتیں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ولایت جو ہے یہ وہبی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عطا کرنا ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے نا، اس کے والدین کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ والدین کی جو زندگی ہے، والدین کی جو سیرت ہے، اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کے والدین کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور جنگی دوست آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ حق کے لیے ڈٹ جایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بادشاہ کا قافلہ جا رہا ہے اور اس کے اندر مٹکے ہیں شراب کے، مسلمان بادشاہ ہے، شراب کے مٹکے جا رہے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے جو ہے وہ ایک ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لے کے آپ نے سارے جو مٹکے تھے شراب والے سارے مٹکوں کو توڑ دیا۔ اللہ کا ولی اس انداز میں جو باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بازو کے اندر کڑے پہن لینے سے، انگلیوں کے اندر 10 انگوٹھیاں پہن لینے، بڑے بڑے جو ہے وہ بال رکھ لینے، یہ ولی کی نشانی نہیں ہوتی۔ ولی کی نشانی جو ہے وہ حق کے لیے ڈٹ جانا، دین اسلام کے لیے کردار ادا کرنا۔ حجرے میں بیٹھ کر غیر شرعی کام کرنے والے کو اللہ کا ولی نہیں بلکہ کہا جاتا۔ ہم کوئی اپنی طرف سے بن جائے، کہنا شروع کر دیں تو الگ بات ہے، اللہ ولایت ہر ایک کو اس طرح عطا نہیں کرتا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور دریا کے کنارے پر آپ پہنچے، افطار کا وقت ہے اور آپ دریا سے پانی افطار کے لیے لے رہے تھے، وضو کر رہے تھے۔ بعد روایات میں وضو کر رہے تھے، بعد میں پانی پینے کے لیے آپ نے لیا تو دریا کے اندر بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس سیب کو بھی پکڑ لیا، افطار کا وقت تھا، آپ نے اسی سے روزہ جو ہے افطار کر لیا۔ جب روزہ افطار کیا تو فوراً دل میں خیال آیا، وہ میں نے جلدی میں سیب تو کھا لیا ہے، مگر یہ سیب کا مالک کون ہوگا؟ میں نے اجازت تو دی نہیں، میں نے اجازت دی نہیں۔ حضرات وقار، ہم اس قوم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جو دنیا کے لاکھوں روپے حرام کر جاتے ہیں۔ ایک سیب کی تو بات ہی کوئی نہیں نا، ایک سیب کی تو کہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ علامہ صاحب موجود ہیں، فتویٰ یہ ہے کہ اگر دریا کے اندر بہتا ہوا ایک سیب آ گیا نا، کوئی اٹھا کر اگر کھا لیتا ہے تو اب کوئی شرع مواخذہ نہیں ہے، شریعت نے اس کو معاف کیا ہے کہ یہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، اور دریا کے اندر بہتی ہوئی آئی کھا لی تو اب کوئی شرع پر، یہ ہے فتویٰ۔ لیکن اللہ کا ولی بننے کے لیے فقط فتوے پہ عمل نہیں ہوتا، تقوی پہ عمل ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ سیب ہوگا کس کا، فوراً دریا کے کنارے چلنا شروع ہو گئے کہ اس طرف سے بہتا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نشانی ہوگی۔ چلتے چلتے ایک ایسے باغ کے قریب پہنچے جس کے اندر سیب کے درخت تھے، اس کی شاخیں اس دریا کی طرف لٹک رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے یہی وہ باغ ہے جس باغ سے سیب کیا ہے، فوراً اس باغ کے اندر داخل ہوئے۔ اب یہ باغ کا جو مالک ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ولی ہے، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اس باغ کے مالک تھے۔ اب یہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس پہنچ گئے اور کہا جی آپ کا ایک باغ کا سیب بہتا ہوا آیا اور میں نے غلطی سے اٹھایا اور اٹھا کر کھا لیا ہے، تو میں آپ سے اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، یہ ہے کون نوجوان جو ایک سیب بخشوانے کے لیے آ گیا، ایک سیب بخشوانے کے لیے کہاں سے چلتا ہوا باغ گھومتا ہوا آ گیا۔ آپ بھی نگاہیں دوربین رکھنے والے تھے، آپ نے کہا نہیں میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، معافی کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا 10 سال تمہیں میرے اس باغ کی مالی بن کر خدمت کرنی پڑے گی، میرے اس باغ میں 10 سال خدمت کرو پھر سیب معاف کروں گا۔ اللہ اکبر! سوچو ذرا، ہم جن میں سے کوئی ہوتا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا، پہلی تو بات ہے سیب بخشوانے کے لیے کس نے جانا تھا؟ اسی کہتے ہیں تبھی چیز خدا دی نہ ٹھیلے دی نہ بات، اللہ کی نسخی، ہمارا یہ مزاج ہے۔ لیکن غوث اعظم کے والد تھے وہ، اور پھر حضرت عبداللہ صومعی کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایک سیب معاف کروانا ہے تو 10 سال باپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ ساڑھے جائے کوئی ہوتا نا کہنا یار میں تینوں بتاؤں کلو سیب لے گیا ہوں نا، ایک سیب کی گل کرتے ہیں، لیکن بات یہاں 1 کلو لانے کی نہیں تھی، بات معافی کی تھی۔ بھئی چیز تو ان کی کھائی ہے تو معافی جس طریقے سے وہ دینا چاہے، یہ تھا تقویٰ ان کا، اور آپ تیار ہو گئے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں 10 سال آپ کے باپ کی خدمت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، بس مجھے وہ سیب آپ معاف کر دیں۔ اللہ اکبر! آپ خدمت کے اندر لگ گئے، ایام گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے۔ حضرت عبداللہ صومعی دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک سیب بخشوانے کے چکر میں سالہ سال یہ نوجوان باپ کی خدمت میں لا کے آئے،
ایک نے اسے تنہائی کے اندر بلایا. ایک دن حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کے والد نے تنہائی کے اندر بلایا, ادھر آؤ. کہا نوجوان میری ایک اور شرط ہے, اگر وہ سیب بخشوانا چاہتے ہو نا تو میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, کانوں سے بہری ہے, ہاتھوں سے بھی معذور ہے, ٹانگوں سے بھی معذور ہے, اس لڑکی کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا, پھر تمہیں سیب کی معافی ملے گی. اللہ اکبر. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو فوری طور پر بھاگ جاتا وہاں سے. یہ کیسے ممکن ہے بھائی ایک سیب کے چکر میں ساری زندگی یہ مصیبت اپنے گلے ڈال دوں؟ لیکن یہ اللہ کے کامل ولی ہیں. ان کا تقویٰ دیکھیے. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا. ایک طرف دنیا کی زندگی ہے اور ایک طرف آخرت کی زندگی ہے. آپ نے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دیتے ہوئے آپ اس لڑکی سے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. نکاح ہو گیا. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دلہن کے کمرے کے اندر بھیجا گیا. اب دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا آگے بالکل حسین و جمیل اور تندرست خاتون بیٹھی ہوئی ہے. فوراً بھاگ کر کمرے سے باہر آ گئے, شاید میں کسی غلط کمرے میں گھس گیا ہوں. حضرت عبداللہ صومعی دلہن کے والد کہنے لگے کہ تم کسی غلط کمرے میں نہیں گئے ہو, پریشان نہ ہو. جس کمرے میں داخل ہوئے تھے, جس خاتون کو تم نے دیکھا ہے حسین و جمیل تندرست, یہی تو تمہاری بیوی ہے. آپ نے کہا آپ نے تو کہا تھا آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں سے معذور ہے, ٹانگوں سے معذور ہے. فرمایا میری بیٹی, میں نے یہ نقص اس کے بیان کیے تھے اور یہ حقیقت ہے. کیسے؟ فرمایا اس لیے میں نے اپنی آنکھوں سے اندھا اپنی بیٹی کو اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. زبان سے گونگا اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی نے جوان ہو گئی ہے, آج تک میری بیٹی نے کوئی فحش کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہی نہیں. آج تک میری بیٹی نے ان کانوں سے کسی غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا, اس لیے میں نے اس کو بہرا کہا. اور ان ہاتھوں سے بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی, ان پاؤں سے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی, اس لیے میں نے اسے ہاتھوں اور پاؤں سے بھی معذور قرار دیا ہے. اللہ اکبر. جب اس طرح کے تقوی اور طہارت والے والدین ہوں کہ ایک سیب بخشوانے کے لیے 10 سال خدمت اور یہ قربانی دینے کا جذبہ بھی رکھتے ہوں, جب اتنا تقوی رکھنے والے والدین ہوں اور ماں ایسی ہو جس نے ساری زندگی غیر شرعی کام نہ کیا ہو, جب ان دونوں میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے تو اللہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا. یہ ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی. والدین صالح تھے, نیک تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی ویسی نیک عطا فرمائی ہے. اور ان کی نیک ہونے میں, اللہ کا ولی بننے میں والدین کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمان برداری اور تقوی کا بھی حصہ موجود تھا. حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ یکم رمضان المبارک, پہلی رمضان مبارک کی صبح آپ پیدا ہوئے ہیں. اور پیدا ہوتے ہی آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر افطاری تک دودھ پینا چھوڑ دیا. دودھ پینا چھوڑ, رمضان مبارک کا پورا مہینہ بچپنے میں ہی, صغیر سنی میں ہی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ صبح سے لے کر شام تک, سحری سے لے کر افطار تک آپ والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے. جیلان کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی, آپ کے پورے علاقے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو بچپن سے ہی روزہ رکھتا ہے. تو غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں غوث اعظم کی سیرت کا یہ درس بھی سیکھیں کہ غوث اعظم اگر اس عمر میں, جبکہ روزہ بھی فرض نہیں ہوا, اگر اس عمر میں بھی روزہ رکھتے ہیں تو جب ہم پر روزہ فرض ہو گیا ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے. ہم فرض ہو جائے تب تو رکھنا چاہیے نا. اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صغیر سنی میں, بچپنے میں ہی جب میں کھیلنے کا ارادہ کرتا نا تو ہاتھوں میں غیب سے آواز آتی, اے عبد القادر تجھے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. کہیں نا سبحان اللہ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, باقی ساری مخلوق انسان کی اتباع کے لیے پیدا کی ہے. ساری زمین کے اوپر کھیتیاں انسان کے لیے, زمین کے اندر موجود جانور انسان کی اتباع کے لیے, آسمان پر چاند سورج ستارے سب انسان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ فرمایا انسان کو میں نے فقط اور فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا.
شاید کہتا ہے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری رضا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اے بندے تجھے خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اتنی غفلتوں میں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تو بیدار ہو جا غفلتوں سے اور جاگ جا۔ حضور سیدنا غوث اعظم سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام ولایت عطا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا تھا نا، اسی وقت مجھے پتا چل گیا تھا کہ اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ اور مدرسے میں پڑھنے جانے سے ولایت ملتی ہے، سکول میں جانے سے ولایت نہیں ملتی۔ سکول میں جانے والا اپنا بیگ پیچھے لگا کے جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں نا یہ دل رہ جائے گا، اور مدرسے جانے والا قرآن سینے کے ساتھ لگا کے جاتا ہے کہ جہاں جہاں جاؤں گا قرآن آگے آگے میری حفاظت کرے گا۔ اور قرآن سے وفا کرنے والا قبر کے اندر جائے گا تو منکر نکیر آئیں گے، دائیں طرف سے آئیں گے قرآن آگے آ جائے گا، بائیں طرف سے آئیں گے قرآن آگے آ جائے گا، نیچے سے آئیں گے قرآن آگے آ جائے گا، سر کی طرف سے آئیں گے قرآن آگے آ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوں گے، یا بھائی تعالیٰ قرآن کچھ سوالات جوابات نہیں کرنے دے رہا، قرآن کیا وجہ ہے؟ رب پوچھے گا قرآن کیا وجہ ہے؟ قرآن فرمائے گا یا بھائی تعالیٰ دنیا کے اندر اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، میرے ساتھ محبت کی ہے، میری محبت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، آج قبر کے اندر میں اس کی حفاظت کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس نے دنیا کے اندر میرے کلام کے ساتھ وفا کی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ نم کا نام باطل عروس، اس کو قبر کے اندر پہلی رات کی دلہن کی طرح سلا دو، اب اس کا حساب ہوگا تو قیامت والے کے لیے ہوگا، قیامت اب اس کو سلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن سے محبت، قرآن سے وفا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب میں مدرسے کے اندر جاتا تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے چلا کرتے تھے، اور جب میں کلاس کے اندر پہنچتا تو وہ فرشتے بلند آواز سے ندا دیتے تھے، اور اس آواز کو کلاس کے اندر موجود وہ بچے بھی سنا کرتے تھے، اور کیا وہ صدا دیتے تھے؟ وہ بلند آواز سے کہا کرتے تھے وہ کلاس والوں جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ کلاس والوں جگہ خالی، کیا مرتبہ ہے غوث اعظم کا کہ جن کے کلاس کے اندر جگہ خالی کرنے کے لیے بھی ہم نے فرشتوں کو مقرر کروا رکھا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے۔ بس چند لوگوں کی آوازیں آ رہی ہے، ذرا مل کر پڑھ لیجیے نا، ذوق کا اظہار کر لیجیے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، فرمایا میں علم دین پڑھتا پڑھاتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولایت سے مرتبہ قطبیت عطا فرما دیا ہے، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ فرمایا علم دین سیکھنے سکھانے کے اندر مشہور رہا، معلوم ہوا اللہ کا ولی ہوتا ہی وہی ہے جس کو اللہ نے دین کا علم عطا فرما دیا ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطبیت سے غوثیت کے مقام پر فائز فرمایا، اور اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی
اللہ، فرمایا میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور جب آپ یہ اعلان کر رہے تھے، ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے کامل ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مجلس واعظ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے غوث اعظم نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، ادھر معین الدین نے ہندوستان میں اپنا سر جھکا لیا ہے، اور معین الدین نے سر جھکا کر کہا بل علی عینہ و رأسہ، اے غوث اعظم آپ کا قدم صرف ہماری گردن پر نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی ہے، ہمارے سر پر بھی موجود ہے۔ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تجھے ایسا رتبہ ملا غوثِ اعظم، تجھے ایسا رتبہ ملا، اور یہ دل یہ جگر اور یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر اور یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ اعظم۔ اللہ وقت بھی تو ہو چکا ہے، 15-20 منٹ کا ہی مشورہ ہوا تھا، لہذا اسی پر اتفاق کرتے ہیں، مختصر اور جامع انداز میں انشاءاللہ ہر مہینے یہ درس و تدریس کا یا قرآن کے تعلیمات کا انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔